1857 میں انگریز بہادر نے پوری مضبوطی کے ساتھ برصغیر میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ جنگ آزادی میں فتح کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کا خوب بازار گرم کیا، لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن میں مسلمانوں کی تعداد غالب تھی۔ اس خوفناک وقت کی عکاسی ایک انگریز سپاہی کے اپنے چچا کو لکھے جانے والے ایک خط سے ہوتی ہے۔ 19 سالہ ایڈورڈ نے اپنے چچا گورڈن کے نام ایک خط میں لکھا کہ میں نے بہت خوفناک اور بھیانک مناظر دیکھ رکھے ہیں، لیکن کل میں نے جو کچھ دیکھا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا منظر نہ دیکھوں۔ خواتین کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن اپنے شوہروں اور بیٹوں کی موت کے بعد ان کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ مجھے ان پر ترس نہیں آیا، لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے معمر افراد کو جمع کر کے مار دیا گیا تو یہ مجھ پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دلی کے تمام شہریوں کو شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا، جو 6 ماہ تک موسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ بے شمار افراد اسی دوران دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شہر کے اندر ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں۔ مرزا غالب نے یہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ ان حالات سے اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ 1857 کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے باقی 12 برسوں میں محض 11 غزلیں کہیں۔ گویا ان حالات نے مرزا نوشہ سے ان کی صلاحیتیں بھی چھین لی تھیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 1857 کے بعد دلی کبھی وہ شہر نہ بن سکا جو 1857 سے پہلے تھا، یہاں تک کہ یہ خوفناک حالات اس شہر کے جوانوں سے ان کی جوانی تک چھین کر لے گئے۔ انگریزوں کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے باشندوں کی مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے۔ ایسے ظالمانہ قوانین متعارف کرائے گئے کہ جن کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ برصغیر کے باشندوں کو پاؤں تلے دبا کر رکھا جائے۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ اس قدر خوفناک انتقام کے باوجود انگریز برصغیر میں جاری مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 20 ستمبر 1871 کو کلکتہ کے چیف جسٹس مسٹر نارمن کو عبداللہ پنجابی نے اپنا ہدف بنایا۔ 1872 کو شیر علی خان آفریدی نے چوتھے وائسرائے لارڈ مایو کو قتل کر کے انگریزوں کو پے در پے 2 کاری زخم دیے۔ برطانوی حکام نے آنن فانن ان واقعات میں ملوث افراد کو پھانسی دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ 1913 میں شیخ الہند محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک سے انگریزوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہی کی ایما پر ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں عارضی آزاد ہند حکومت تشکیل دی۔ اسی اثنا میں 1915 کے اوائل میں رنگون اور سنگاپور میں تعینات بلوچ رجمنٹ اور 5واں لائٹ پیادہ دستہ سنگاپور، جس میں مسلمانوں کی تعداد نمایاں تھی، اس نے انگریز سرکار کے خلاف عمل میں بغاوت بلند کر دیا۔ 2 افسروں کو پھانسی، 43 کو گولیوں کا نشانہ بنانے اور باقی فوجیوں کو کالے پانی کی سزا دے کر اس بغاوت کو دبا دیا گیا۔ 17 مارچ 1917 کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے رولٹ ایکٹ پاس کر کے حکومت کو ہندوستانیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کا نیا ہتھیار فراہم کر دیا۔ اس کے تحت حکومت کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈال سکتی تھی۔ وہ اپنی رہائی کے لیے کسی عدالت سے بھی رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ سیف الدین کچلو کو امرتسر میں مظاہرے سے روکنے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ اس اقدام کے خلاف جلیانوالہ باغ میں 13 اپریل 1919 کو سیف الدین کچلو کا پورٹریٹ صدارتی کرسی پر رکھ کر مظاہرہ کیا گیا۔ اس پرامن جلسے پر جنرل ڈائر کے حکم پر 20 منٹ تک بے دریغ فائرنگ کی گئی، جس سے ان گنت شرکائے جلسہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اسی دوران کبھی نظام لاہور تو کبھی بھگت سنگھ جیسے کردار سامنے آتے رہے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح برصغیر کو انگریزوں سے پاک کیا جائے۔ اس طویل تمہید کا مقصد اس مفروضے کا رد ہے کہ برصغیر کے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں۔ مزاحمت ہمیشہ حالات کی پیدا کردہ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی صورت اظہار کا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ انگریزوں کی رخصتی کے بعد ہم نے اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں ہر کسی کو یکساں آزادی ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ یہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا اور قانون کی نظر میں سب یکساں ہوں گے۔ اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ عوام کو یہی یقین دلایا گیا تھا کہ پاکستان کی صورت میں مسلمانان برصغیر کے لیے گوشہ امن حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ گوشہ امن حاصل کر بھی لیا گیا اور نئے وطن میں قیام کے لیے ہجرت کرنے والوں کو بہت سی قربانیاں بھی دینا پڑیں۔ اس کے باوجود جو لوگ پاکستان کی سرزمین پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، ان کے دلوں میں امید کی شمع روشن تھی کہ اب وہ ایسی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی زیادتی کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا، اور اب انہیں برابر کا شہری سمجھا جائے گا۔ افسوس کہ امیدوں کے یہ چراغ جلد ہی ٹمٹمانا شروع ہو گئے اور پھر ان کی لو مدھم پڑھتے پڑھتے جیسے ختم ہی ہو چکی ہے۔ آج یہ عالم ہو چکا کہ ہر طرف مایوسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جمہوری طاقت اور ووٹ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ملک میں 23 سالوں تک عام انتخابات ہی نہ ہو سکے۔ نوزائیدہ ملک کے باشندوں کو دہائیوں تک یہ حق ہی نہ مل سکا کہ وہ اپنے نمائندوں کو خود منتخب کر سکیں۔ ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں سازشوں کا کھیل تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، جس نے سب کچھ ملیامیٹ کر کے رکھ دیا۔
خدا خدا کر کے 1970 میں پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے تو اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت بنانے کا حق دینے سے انکار کیا گیا۔ جمہوریت کے دعوے داروں نے وہ رویے اپنائے کہ آمریت کو بھی شرمندہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے عام انتخابات کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا۔ بچے کچھ خوابوں کے ساتھ امیدوں کا نیا محل تعمیر کیا گیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا، مگر سیاسی عدم استحکام ہمیشہ ہمارے راستے میں حائل رہا۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے بھارت میں آج تک جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوئی اور وہ آج چاند پر کمند ڈال رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ من پسند حکومت کی تشکیل کے لیے ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ کون کون سے ظلم و جبر کے حربے نہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اس صورتحال کا ماضی سے تقابل کیا جائے تو دوست احباب اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اتنی دور کی کیوں سوچتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خرابی کا آغاز ہمیشہ اسی وقت ہوتا ہے جب زبان خلق کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ خلق کی آواز کو ایسے ہی نکارہ خدا نہیں کہا گیا۔ تاریخ کو آئے کہ جب بھی کبھی کوئی عوامی آراء کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، تو عنقریب وہ وقت آ جاتا ہے کہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ مختصراً یہ کہ تاریخ سے کبھی کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بہتر معاملہ فہمی رکھتا ہے، مگر وقت کی میز جب گھومتی ہے تب اندازہ نہیں ہو پاتا۔ آنکھیں تب کھلتی ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی، مگر اس کے دیے گئے نظام سے آج تک چمٹے ہوئے ہیں اور اسے بچانے کے لیے بدستور طاقت کے استعمال کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حد اور برداشت ہوتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اب عوام کی برداشت جواب دے چکی ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں کے حساب کا وقت آن پہنچا۔ گوادر سے گلگت اور کراچی سے خیبر تک مایوسی اور نا امیدی کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، مگر اہل اور ارباب اختیار اپنی روش بدلنے پر تیار دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ یہ حقیقت نہیں سمجھ پا رہے کہ ظلم کے ساتھ نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کہ اب اسے بدلنا ہی ہوگا۔